اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ ناظرین مومنین اور مومنات سے گزارش ہے تمام مرحومین مومنین اور مومنات مخصوصاً ادارہ جنت البقیع کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کے مرحومین اور وطن کے تمام بیماروں کی شفا یابی اور صحت یابی اس وبا اور بلا کے دور ہونے کے لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مجلس کی قبولیت کے لیے جن جوانوں نے سیدہ کی محبت میں اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، بی بی کا سایہ، بی بی کا لطف، بی بی کا کرم ان جوانوں پر اور اس طرح کے سب جوانوں پر قائم دائم باقی رہنے کے لیے، وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بارش ہو رہی ہے، بارش کے وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، رحمت الہی کی ہمیشہ اس وطن پر برسات ہر لحاظ سے رہنے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مناسبت مجلس کی ایک حادثے اور واقعے کے نتیجے میں ہے جو آج سے تقریباً 98 ایئرس پہلے سعودی عربیہ مکہ مکرمہ میں واقع ہوا۔ 8 شوال کا دن تھا، 1344 ہجری قمری۔ آج جو ہم 1442 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سال گزر جائیں تو 100 سال ہو جائیں گے۔ بی بی اور دیگر ائمہ کے جو مزارات تھے مکہ مکرمہ مدینہ معظمہ میں، رسول خدا کے روضے کے قریب جنت البقیع کے نام سے ان روضوں کو مسمار کر دیا گیا، انہدام کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، جس کی یاد میں اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اسی زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ان مجلسوں سے ہم یہاں پر حالات کے مد نظر اور مناسبت کے مد نظر 2 سوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا یہ کہ اس مجلس کا فائدہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ 2 باتوں پر آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں گے۔ پہلا کہ اس مجلس کا فائدہ کیا ہے۔ 100 سال کے قریب ایک جگہ ایک مزار کو، ایک روضے کو، ایک حرم کو گرا دیا گیا، حکومت نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اگر آج کی تاریخ کو ہم چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ہر وہ شہر جہاں پر مومنین آباد ہیں، اگر ایک حساب کریں تو شاید لاکھوں مجلسیں آج منعقد ہوئی ہیں روئے زمین پر۔ کس مناسبت سے؟ انہدام جنت البقیع، جنت البقیع کے روضوں کی
شہادت اور ان کی تخریب جو ان کو خراب کیا گیا، توڑا گیا، اس مناسبت سے۔ تو جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے کوئی بات دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں فوائدے ہیں، تو کیا فائدے ہیں اس سلسلے میں، یعنی ان مجالس کے سلسلے میں، انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے ایک آیت کی روشنی میں۔ ہم نے ابتدائے مجلس میں جس آیت کی تلاوت کی سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں ایک حصہ اس آیت کا ہم نے آپ کی خدمت میں قرأت کی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر خداوند عالم نے بعض لوگوں کی گستاخیوں کو، بعض لوگوں کے ظلموں کو، بعض لوگوں کے بربریت کو بعض لوگوں کے ذریعے سے نہ روکا ہوتا۔ یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ ہے جو ظلم کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو ظلم کو روکتے ہیں، ایک وہ ہے جو ستم کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ستم کے سامنے آ جاتے ہیں اور روکتے ہیں ستم کو۔ خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ، اگر خدا نے ڈھکیلا نہ ہوتا، ڈیفینڈ نہ کیا ہوتا، نہ روکا ہوتا بعض لوگوں کے ظلم کو بعض لوگوں کے ذریعے، لَہُدِّمَتْ، تو سارے منہدم ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، ختم کر دیے جاتے۔ کیا چیز ختم کر دیے جاتے؟ صوامع، مسیحیوں کی عبادت گاہیں، بیعن، یہی یہ دو معنی بتائے گئے ہیں، یہ بھی مسیحیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ صوامع مسیحیوں کے علماء اور ان کے راہبوں کی عبادت گاہیں، اور بیع ان کے عوام کی عبادت گاہیں۔ صلوات یہ ایک فرقے اور ایک مذہب کی عبادت گاہیں، مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ روئے زمین پر ایک صومعہ ہوتا، نہ ایک بیعہ ہوتا، نہ ایک صلوہ ہوتا، اور نہ ایک مسجد ہوتی، اگر خدا نے بعض لوگوں کے ظلم اور بعض لوگوں کے تجاوز، بعض لوگوں کے جرأتوں، سازشوں اور ان کے حملوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے نہ روکا ہوتا۔ تو یہ آیت ہمیں دو کرداروں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو بہکاوے میں آ کر، وسوسے میں آ کر، غلط تبلیغ کے نتیجے میں آ کر ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے فطرت کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اس ظلم اور ستم کے آگے آ جاتے ہیں، اور اس ظلم و ستم کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، ظلم کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، ظلم کو وہیں پر روک دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ لوگ ظلم کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتے کہ زمین پر نہ ایک مسجد ہوتی، نہ ایک عبادت گاہ ہوتی۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ دوسرا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر اس مجلس کی بنیاد نہ ہوتی اور اس مجلس کا سلسلہ نہ ہوتا تو روضہ فاطمہ زہرا کے بعد اسی وقت جنہوں نے روضہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مزارات ائمہ کو ڈھا دیا تھا، ان کا اعلان تھا کہ روضہ جنت البقیع کے بعد مسجد النبی کی نوبت ہے۔ اگر آج مسجد النبی آباد ہے تو ان مجلسوں کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ ان مجلسوں نے انہیں ہمت نہیں دی۔ پھر لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، آل سعود کے ظلم کو ان مجلسوں نے روک دیا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال آپ کی خدمت میں آج کی بیان کریں۔ اگر اسرائیل کے ظلم کے سامنے فلسطینیوں کی مقاومت اور ثابت قدمی نہ ہوتی تو آج فلسطین، سیریا، لبنان، ایران، عراق یہ سب اسرائیل کے پنجے میں ہوتا۔
اگر آج اسرائیل اپنے سرزمین سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اسرائیل حملہ کرتا ہے تو خدا فلسطین کے جوانوں کو تیار کرتا ہے، ادھر سے داعش بنتا ہے تو خدا ادھر سے حزب اللہ بناتا ہے، داعش آگے بڑھنا چاہتا ہے تو حزب اللہ ان کو روکنے کے لیے بڑھتا ہے۔ اگر یہ والا حساب کتاب نہ ہوتا تو آج دنیا میں صرف ظلم ہی ظلم ہوتا، لوگوں کے اندر ایثار، لوگوں کے اندر قربانی، لوگوں کے اندر جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہوتا۔ آج جو ہر جگہ، یہ صرف وطن کی بات نہیں ہے، خدا آباد رکھے جوانوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسی فکریں کرتے ہیں، یہ فکریں جو ذہنوں میں آتی ہیں، چاہے جس شہر میں بھی ہو آپ جائیں، کوئی ایسا شیعہ شہر نہیں ہے جہاں پر کچھ جوان جنت البقیع کے نام سے ایک ادارہ نہ بنائے ہوں۔ یہ خدا کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، یہ فکر ڈالتا ہے۔ ہاں، فکر ڈالنے کے لیے بھی انسان کے اندر وہ قابلیت کا بتانا بھی ضروری ہے، ہر کسی کو خدا یہ توفیق نہیں دیتا۔ تو اس مجلس کا اور ایسے مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ ظلم اگلا ظلم کرنے کے لیے ڈرتا ہے۔ ظالم نیند حرام ہو جاتی ہے اس کی جب اس طرح کے مجالس کا انعقاد، آج آپ جائیں یوٹیوب میں، چاہے فیس بک میں، جس سوشل پلیٹ فارم پہ بھی آپ چلے جائیں، نیٹ ورک کے، سوشل میڈیا کے، ہر جگہ آپ کو صرف جنت البقیع کی ہی تصویریں نظر آئیں گی، جس کو دیکھ کر سعودی بادشاہوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، شاید انہوں نے ظلم کر کے وہ لوگ بھول گئے ہیں، لیکن ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں، ظالموں ہم تمہارا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارا گریبان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ جنت البقیع میں روزہ تیار نہ ہو جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی جو جوان فاطمہ زہرا کی محبت میں ایسے ادارے قائم کیے ہیں، جب جنت البقیع کا روزہ تیار ہو جائے تو وہاں پر ان کو خدمت کا موقع ملے کہ تم جنت البقیع کے نام پر ویرانی میں مجلسیں کیا کرتے تھے، اب آؤ آبادی میں مجلس کرو، ذکر کرو۔ یہ فائدہ ہے اس طرح کی مجالس کا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مجلسوں کی بنیاد نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے یزید پیدا ہو جاتے، اور آج ہر یزید شروعات ہی میں ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسوں نے پھر کسی یزید کو سر اٹھانے نہیں دیا، تو اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ان مجلسوں کو باقی رکھنے کے لیے جانیں قربان کی ہیں۔ اگر یہ اثر، یہ نتیجہ، یہ تاثیر ان مجلسوں میں نہ ہوتی تو کبھی کا چھوڑ دیے ہوتے۔ یہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ان مجلسوں کے حوالے سے جتنا زیادہ ظلم ہم لوگوں پر کیا گیا ہے اس راستے کو، اس سلسلے کو بند کرنے کے لیے، اگر کوئی دوسرا ہماری جگہ پر ہوتا اور وہ ظلم ہوتے تو شاید کبھی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن ایک آرزو، ایک فکر، ایک ہمت جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے معصومین نے ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کے حق میں دعا کی ہے تو وہ دعا ہے جو ہمیں یہ ہمت دیتی ہے، ورنہ دنیا کے اتنے سارے منصبوں کے درمیان ہم یہ کام کر پائیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو ان مجلسوں کا اثر ظالم کی نیند حرام کرنا ہے، ظالم کو ختم کرنا ہے، ظالم اور ظالم کے آگے پیچھے، ظالم کے پیچھے والوں کا اور ظالم کے بعد والوں کے چہروں سے نقاب کو اٹھانا ہے۔ یہ مجلس آج جو بھی اعتراض کرے اس مجلس اور اس سلسلے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمرے میں ہے، وہ جس زمرے نے جنت البقیع کو ڈھایا تھا، آج وہ اپنے رخ سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ایسے منافقوں کے چہروں پر پردہ ڈلا رہتا اور ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ منافق ہے۔
یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک فائدہ جو بہت مہم فائدہ ہے ان مجالس کا، اور بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں، اگر جتنا اس پر غور کریں آدمی ایسے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک رخ سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرے رخ سے یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم کو ان مجلسوں نے یہ کام کیا کہ ظلم کو آگے آنے نہیں دیا، اب کسی اور روزے کو ڈھانے کی ان کے اندر جرأت نہیں رہی، اب کسی اور جگہ پر اس طرح کا کام کرنے کے لیے ان کے پاس اب ہمت نہیں رہی ان مجلسوں کے نتیجے میں اور ایسے پروگرامز کے نتیجے میں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اس سے کیا حاصل کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف کیا مجلس منعقد کر کے چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، اس مجلس کا انعقاد، وہ جو اثر ہم نے بتایا، وہ جو تاثیر ہم نے بتائی، وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہمارے انفرادی طور پر اب کوئی ظالم ہمارے سامنے نہیں آئے گا جس کی وجہ سے کوئی حرم، کوئی روزہ آج اس طرح کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ایک، جس طرح سے ہم نے ان مجلسوں کی بنیاد کو 90 سال 95 سال پہلے نگاہ ڈالی کہ اس دور کے لوگوں نے یہ احساس کیا کہ یہ مجلس کا سلسلہ ہے جو آئندہ روزوں کی حفاظت کرے گا، یہ احتجاج کا سلسلہ ہے جو آئندہ ظالم کو اس طرح کا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تو انہوں نے اپنا کام کیا۔ اب جب روزوں کو ڈھایا گیا تھا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک نقطے یا دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ آپ بغور سنیں گے۔ یہ جو 8 شوال 1344 کو جنت البقیع کے روزوں کو مسمار کیا گیا، انہدام کیا گیا، یہ اچانک نہیں ہوا۔ ایسے نہیں کہ انہوں نے سوتے سوتے ان کے ذہن میں خیال آ گیا اور اٹھ کے انہوں نے توڑ دیا، نہیں، بلکہ 1344 سے 200 سال پہلے ان روزوں کو توڑنے کا بنیاد ڈالی گئی، شروعات کی گئی 200 سال پہلے۔ 1700 عیسوی میں، 1700 عیسوی میں، شاید اور بھی زیادہ عرصہ گزر جائے گا، 200 سال اس سے تاریخ سے پہلے، ابھی 2021 چل رہا ہے، 1700 عیسوی یورپ، برٹن، آج جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں ایک بیٹھک رکھی گئی، جس بیٹھک کا نتیجہ یہ لیا گیا کہ ایشیا کی طرف، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسلمانوں کے دینی مضبوط مراکز ہیں، اس لیے کہ سارے روزے ہمارے ایشیا میں ہیں، ایران، عراق، سعودی عربیہ، سیریا، اسی ایریا میں ہیں۔ تو یہاں پر جب حرم ہوگا، جب روزہ ہوگا، تو روزہ اور حرم لوگوں کے ایمان کو پانی ڈالتا رہے گا، مضبوط کرتا رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ چاہیں کہ ان لوگوں کے ایمان کو کمزور کریں، تو ضروری ہے کہ ایسے جگہوں سے لوگوں کو دور کریں، دینی مراکز سے لوگوں کو دور کریں۔ جو اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر ظالموں کو ان کا ظلم کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے میں نے ہدایت نہ دی ہوتی، تو یہ نہیں کہا اللہ نے کہ لوگ مر جاتے، اللہ نے کہا مسجدیں توڑ دیتے، روزے توڑ دیتے، عبادت گاہیں توڑ دیتے۔ خدا کیوں نہیں کہتا کہ مکان توڑ دیتے، دکان توڑ دیتے، گھر توڑ دیتے؟ تو پروردگار لوگوں کے گھروں کا ذکر نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی جانوں کا ذکر، مسجدوں کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ مسجد کا توڑنا، شاید ہو سکتا ہے گھر ٹوٹ جائے تو انسان گھر بنا لے گا، مسجد ٹوٹ جائے تو مسجد کا ٹوٹنا ایمان کے سست کرنے کا راستہ ہے۔ ابھی انہی ایام میں دیکھیں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، یا اپنے لیے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ بات کا احساس ہوا ہوگا، اس لاک ڈاؤن میں ہم کتنا اپنی روحانیت سے دور ہو گئے۔ جب مسجدوں سے ہم کم ہو گئے جانا، جب عزاخانوں میں جانا کم ہو گیا، خود بخود ہمارے وہ جو ایمان، وہ جو روحانیت،
وہ جو طاقت ہوتی ہے ہماری ایک اندرونی ایمانی روحانی طاقت، وہ آہستہ آہستہ سے کمزور ہوتی جاتی ہے. وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہے، ہمیشہ عبادت گاہوں سے جڑا رہے، اس لیے کہ یہ انسان کے ایمان کو سست ہونے نہیں دیتے. تو مسجدوں کو توڑ دینا یہ لوگوں کے ایمانوں کو سست کر دینا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا 1700 میں کہ ایک ٹیم بنائی جائے جس ٹیم کو اس منطقے میں، ایران، عراق، آج کا جو یہ منطقہ ہے، اس منطقے میں بھیجا جائے. بھیجنے کے بعد یہ دیکھیں کہ کون سا مسئلہ ان کے پاس ایسا ہے جس مسئلے کو لوگوں کے درمیان رکھ کے مسلمان کو مسلمان سے لڑا سکیں، اور ان مزارات کو اور عبادت گاہوں کو بے اہمیت کر سکیں. وہ 10 لوگوں کی جاسوسی ٹیم جب یہاں پر آئی اس منطقے میں، تو انہوں نے الگ الگ جگہ کا سفر کیا. افسوس کہ جب ان کی نگاہ سعودی عربیہ پہ پڑی تو 2 کردار ان کو وہاں پر نظر آئے، 2 شکار ان کو نظر آئے وہاں پہ. ایک عبد الوہاب نامی ایک شخص، محمد بن عبد الوہاب، یہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، دینی پڑھائی اس کے پاس تھی، اور تھوڑا سا فکر سے منحرف تھا، فکر سے بگڑا ہوا، لیکن دینی تعلیم اس کے پاس تھی. تو اس کو ایک شکار انہوں نے پکڑا، اور اس کے لیے سعودی آل سعود جو طاقت میں تھی، ان کی طاقت، ان کی حکومت کا بیک گراؤنڈ ان کو دے دیا، پشتوانہ پیچھے سے ان کو دے دیے کہ آپ دونوں مل کے ایک فکر کریں. جاسوس آئے تھے، انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم جاسوس ہیں، تو ان دونوں نے مل کے، سعودی عرب کی طاقت تھی، عبد الوہاب کی جو ہے زبان تھی، جس نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ روضوں کی یا قبروں پر حاضر ہونا شرک ہے، اور ہر شرک کی جگہ کو توڑنا واجب ہے. اب اپنی طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے اس روزے کو توڑا. تو آپ دیکھیں کہ 200 سال پہلے یہ بنیاد ڈالی گئی تھی، اس کا نتیجہ ان کو 200 سال بعد ملا. 200 سال تک یہ تیاری چلتی رہی کہ شکار کس کو بنایا جائے، کیسے تیار کیا جائے، کس مسئلے کو شروع کیا جائے. افسوس، صد افسوس کہنا پڑتا ہے، یہ جو آل سعود اور وہاب کی جو ایک ملاپ ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کہیں پر بھی امن میں نہیں ہے. آج ہم جس جگہ پر بھی مسلمانوں کو سست دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی سستی، مسلمانوں کی بے آبرو ہونے، ان کے ذلیل ہونے کا بعض جگہوں پر جو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ طاقت ہے جو آج بھی ہے. خدا ان کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت کرے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کے شر سے دنیا کو راحت کرے. آپ جائیں دیکھیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ النصرہ ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے بوکو حرام ہو، سارے کے سارے اسی غلط اور منحوس رشتے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تنظیمیں ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے. مسلمانوں کو آج پوری دنیا میں جیسے ہی کہیں پر بتایا جاتا ہے مسلمان تو فوراً کہتے ہیں ٹیرورسٹ، دہشت گرد. آج مسلمانوں کو یہ صفائی دینی پڑ رہی ہے کہ ہم ٹیرورسٹ نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. کیوں یہ نوبت آ گئی ہے؟ اس جیسے منحوس فکروں کا، جس کے پیچھے اسلام دشمن طاقتوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کا نتیجہ ہے. تو اب ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس مجلس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دشمن خاموش نہیں ہے، اور دشمن کی فکر یہ ہے کہ ہمیں منتشر کیا جائے، ہمیں ایک دوسرے سے جدا کیا جائے، ہمیں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی ڈالی جائے، ہمیں بانٹا جائے. یہ دشمن کی سازش ہے. اگر آج ہم میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو شیعہ، اپنے آپ کو جو بھی نام دے لے، اگر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی سازش
فکر کام کر رہا ہے تو اس میں اور آل سعود میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور اسلام دشمن طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان مجلسوں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے فاطمہ زہرا کی یاد میں مجلس کرنے والے، ایک ظلم نے میرے مزار کو توڑا، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے تم اس فکر کو کرتے ہوئے متحد رہو، اس بات کو کنار رکھ دو، چھوڑ دو کہ میں کس شہر کا ہوں، میں کس گاؤں کا ہوں، میں کس گھرانے کا ہوں۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اگر سچا اور واقعی شیعہ ہے تو یہ تیری قدر ہے۔ تو شیعہ کے ذمہ داریوں میں سے ان مجلس کی جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ آپسی اتحاد کو باقی رکھنا ہے۔ اگر ہم آپسی اتحاد کو توڑیں تو پھر جنہوں نے فاطمہ زہرا کے مزار کو ڈھا کر، مسمار کر کے، منہدم کر کے مسلمانوں کو منتشر کیا، ان میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو فرق، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، اس زمرے میں نہ آئے، وہ کردار نہ کریں، تو ہم کو چاہیے کہ اتحاد کا، یکجہتی کا، بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپس میں معمولی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو سے درگزر کرتے ہوئے ہم اتحاد کو باقی رکھیں، اتفاق کو باقی رکھیں۔ آج کے زمانے میں یہ سب سے مہم مسئلہ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تو ہم نے دو باتیں بتائی آج کی مجلس میں، دو باتوں کا خلاصہ کر کے مصائب کی طرف آئے۔ ایک، ان مجلسوں سے ہمیں کیا ملا؟ ان مجلسوں نے ظالم کو اپنی جگہ پر محدود کر دیا، پھر ان کی جرأت چھین لی۔ اب ان کے اندر جرأت نہ رہی کہ وہ کوئی کام کریں، کوئی ظلم کریں۔ ہاں، کبھی کبھی وقتاً فوقتاً ایک دو حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اگر یہ مجلسوں کا سلسلہ نہ ہوتا، یہ بے لگام جانور کی طرح ہو جاتے جن کو کوئی پکڑنے والا نہ ہوتا۔ ان مجلسوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مجلس اور اس روزے کو جو ڈھایا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو مقصد تھا، وہ مقصد مسلمانوں کو بانٹنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ تو ہم کو چاہیے کہ آپسی لڑائیوں کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں، تاکہ ہم ثبوت دیں کہ ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم فاطمہ زہرا پر رونے اور فاطمہ زہرا کی مجلس کرنے والے ہیں۔ اگر ہم فاطمہ زہرا کی مجلس کرنے والے سچ میں ہیں، واقعی ہم ہیں، تو ہمیں ہر جگہ اتحاد کے لیے کام کرنا ہے، اتفاق کے لیے کام کرنا ہے، ملانے کے لیے کام کرنا ہے، لڑانے اور جدا کرنے کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ کہ یہ دونوں باتیں ہمیں عمل کرنے میں اور اس بات پر توجہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ آج جو مناسبت ہے انہدام جنت البقیع، جنت البقیع کے روضوں کے، حرم کے، مزارات کے توڑے جانے کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ جب ہم اس مسئلے کو فاطمہ زہرا کی ایک مختصر سی زندگی 18 سال کی اس زندگی میں دیکھتے ہیں، تو اس مختصر سی زندگی میں بی بی کے تاریخ میں ہمیں ٹوٹنا، جلنا، یہ ایسے بہت دردناک واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یعنی فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کی زندگی میں ٹوٹنا یا جلایا جانا شاید ایک حصہ بن گیا ہے۔ آپ فاطمہ زہرا کا جب مصائب سنتے ہیں تو یا تو یوں سنتے ہیں کہ پسلی ٹوٹ گئی، آج یہ سن رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ الفاظ فاطمہ کی زندگی سے بہت جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم فاطمہ زہرا کی زندگی میں آپ کے والد محترم کا سایہ، رسول اللہ کا سایہ جب آپ کے سر سے اٹھا، اس وقت سے دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ کسی انسان کا دل ٹوٹے۔ دل کا ٹوٹنا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ شاید فاطمہ زہرا اپنے پسلی کے ٹوٹے جانے کے زخم کو کسی کو بتا سکتی تھیں، یا آخر میں پتا چل گیا مولا امیر المومنین کو بی بی کی پسلی ٹوٹی ہے، لیکن فاطمہ کے دل کے ٹوٹنے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ علی نے احساس کیا، مولا نے احساس کیا، لیکن
جو دل کا حال ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کا دل ٹوٹے. ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اللہ کسی کو یہ وقت نہ لائے. آپ فرض کریں کہ کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کے انتقال کے دوسرے دن قرضدار آ کے بچوں پر حملہ کر دیں، تو اس گھر کے بیٹیوں پر، بچوں پر کتنا بڑا ستم ہوتا ہوگا کہ ابھی باپ کی رحلت، باپ کے انتقال کا ایک ایسا دکھ جس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، اس کے بعد یہ دکھ بھی ڈال دیا جائے تو پھر انسان کا دل ایسے ٹوٹ جاتا ہے جس کی کسی کے سامنے کیفیت آدمی بیان نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں، رسول اللہ کو دفن کیے 2 دن 3 دن نہیں ہوئے تھے کہ لوگ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. فاطمہ کا دل یہاں پر ٹوٹا. اس سے بڑھ کر جہاں فاطمہ کا دل ٹوٹا، جس رسول کے پیچھے 1.25 لاکھ لوگ نماز پڑھتے تھے، اس رسول کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے ایک بھی نہیں. اب اس بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کبھی کبھی ہم یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں، آپ تھوڑا سا احساس کریں. کبھی جو مصائب ہم سنتے ہیں نا، ان مصائب کو ہم پر ڈال کے دیکھیں کہ اگر ہم پر گزرتی تو کیا ہوتا. آپ فرض کریں علی پور کی ایک جانی پہچانی شخصیت کا، جس کا سب احترام کرتے ہوں، انتقال ہو جائے، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ جائے تو ان کے گھر والوں پر کیا گزرے گی. مدینہ جس کے رسول کے قدموں کی دھول اٹھاتا تھا، رسول کے چہرے کے بالوں کو تلاش کرتا تھا، رسول کے وضو کے پانی کو تبرک میں طلب کرتا تھا، وہ مدینہ کاندھا دینے کے لیے کوئی نہ آئے. اللہ اکبر. یہ جو حالات دنیا نے بنائے، فاطمہ زہرا کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ بی بی نے پسلی ٹوٹنے پر نہیں کہا کہ بابا مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر دن پر پڑتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. شاید یہی فاطمہ کے دل کے زخم تھے، دل کے درد تھے جن کو فاطمہ ساتھ لے کر گئی. کتنے درد فاطمہ ساتھ لے کر گئی، بس ایک جملے میں امیر المومنین نے خلاصہ کر دیا. جب قبر میں فاطمہ کو لٹا رہے تھے امام، تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیں کہ کیا گزر گیا. فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، آپ کو فاطمہ بتا دیں گی. آپ فاطمہ سے پوچھ لیں کہ کتنے درد لے کر آئی ہے فاطمہ. اللہ اکبر. یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں فاطمہ کا دل ٹوٹا. دوسرا مرحلہ وہ تھا جب فاطمہ کا گھر جلایا گیا، دروازہ ٹوٹا. دروازے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا پہلو ٹوٹا. یہ وہ درد ہے جس درد کو یاد کر کے ہر امام شدت سے آنسو بہاتے تھے، ہر امام شدت سے آنسو بہاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلو کا درد وہ خطرناک درد ہے جس درد کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، آدمی سنبھال نہیں سکتا. بدنی اعتبار سے ہر درد کو آدمی صبر کر سکتا ہے، لیکن پسلی کے درد کو آدمی صبر نہیں کر سکتا. ایک روایت ہے، اس روایت پر جب توجہ کرتے ہیں تو آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے. امام نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ آنسو بہانے والے 5 ہیں جنہوں نے بہت آنسو بہائے. پہلا حضرت آدم نے، دوسرا حضرت یعقوب نے، تیسرا حضرت یوسف نے، چوتھا حضرت یونس نے، اور 5واں چوتھا امام سجاد نے، اور 5واں جناب فاطمہ زہرا نے. یہ روایت ہم نے ایک مرتبہ پڑھی، چاہا کہ غور کریں تو ایک نقطہ ذہن میں آیا جس نقطے نے دل کو بہت تڑپایا. ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم کتنے سال آنسو بہائے، تو تاریخ نے لکھا 40 سال آنسو بہائے. حضرت یعقوب نے کتنے سال آنسو بہائے؟ تقریباً 40 سال آنسو بہائے، یا 30 سے 40 سال. حضرت یوسف بھی اتنا ہی آنسو بہائے. امام سجاد 35 سال آنسو بہائے.
35, 30, 40, इस जुमरे में फातिमा जहरा का नाम भी आ गया। फातिमा ने कितने साल आंसू बहाए? जिस बीबी की कुल उम्र 18 साल हो उसका नाम इस जुमरे में, कि बहुत ज्यादा रोने वाले दुनिया में 5 गुजरे हैं। हमने देखा कि फातिमा जहरा ने बचपन से तो गिरिया नहीं किया, गिरिया सिर्फ फातिमा ने 72 दिन किया था। 72 दिन का गिरिया 40 साल के बराबर हो गया, 35 साल के बराबर हो गया। आखिर बात क्या है? शायद नतीजा उसका एक ही राज है, वो ये कि फातिमा जहरा के दिल के दर्द इतने थे, फातिमा ने इन 72 दिनों में उतने आंसू बहाए जितने इमाम सज्जाद ने 35 साल में बहाए, जितने हजरत आदम ने 40 साल में बहाए। जब इंसान का दिल जख्मी होता है तो इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं, रुकते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमलात और आपकी जहमत तमाम। फातिमा की जिंदगी में, फातिमा की तारीख में टूटना, तोड़ दिया जाना कितना गहरा राबिता है। आज रोजा तोड़ दिया गया बीबी का। अरे जिन लोगों ने फातिमा जहरा के लिए एक साहिबान को कबूल नहीं किया, संभाला नहीं, उनको गवारा नहीं था, वो फातिमा के रोज़े को कैसे गवारा करेंगे? अमीर अल मोमिनीन से शिकायतें आई, या अली फातिमा से कहें या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। मौला ने फरमाया फातिमा आप मदीने के बाहर चली जाएं और वहां जाकर गिरिया फरमाएं। इमाम ने एक जगह मुअय्यन की, दरख्त का साया था, फातिमा जन्नतुल बकी में इस दरख्त के नीचे बैठकर आप आंसू बहाएं। मौला हसन हुसैन को रवाना करते, इमाम हसन इमाम हुसैन फातिमा जहरा को ले जाते, ले जाने के बाद उस दरख्त के साये में बिठा देते। फातिमा अपने बाप को याद करके आंसू बहाती, अपने दिल के दुखों को याद करके आंसू बहाती। एक मरतबा अमीर अल मोमिनीन आए, तशरीफ लाए, देखें हाल क्या है फातिमा का। जब आए मौला तो क्या देखते हैं? धूप में फातिमा बैठी हुई हैं, शिद्दत की धूप है, दरख्त का नाम और निशान नहीं है। मौला ने कहा फातिमा यहां एक दरख्त भी हुआ करता था जिसके साए में मैंने आपको बिठाया था, वो दरख्त कहां गया? तो फातिमा ने कहा या अली कल रात में जब घर से वापस आई हूं तो दरख्त को किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने काट दिया है। कल फातिमा जहरा को धूप में बिठा कर रुलाया गया, आज फातिमा जहरा की कब्र को धूप में जलाया जा रहा है, मोमिनीन के दिलों को दुखाया जा रहा है। सबसे ज्यादा वो बाप जिसके घर में चिराग जले तो रोशनी बेटी की कब्र पे पड़ती है। मुसलमान रसूल के कब्र पे जाते हैं, रसूल हर लम्हा अपनी बेटी की कब्र को देखकर आंसू बहाते होंगे और फरमाते होंगे बेटी फातिमा सब्र करना, जब तेरा बेटा मेहदी आएगा तो तेरा रोज़ा तैयार होगा, तेरे ज़ाहिर भी आएंगे, तेरे चाहने वाले भी आएंगे, यहाँ मजलिस भी होगी, यहाँ मातम भी होगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। बार इलाह परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जहाँ पर भी दुनिया में जुल्म हो रहा है मजलूमों की मदद फरमा, जालिमों को नीस्त नाबूद फरमा। खुदा जिस तरह से तूने फ़िलिस्तीनी मजलूमों को कामयाबी अता की है, इसी तरह से हर वक्त हर लम्हा हर मजलूम को कामयाबी अता फरमा और हर जालिम को नीस्त नाबूद फरमा, सरनगों फरमा और उनको शिकस्त से हमकिनार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना अंता इलाहना व मौलाना इग़फिर लिऔलियाइना व कुफ़्फ़ अन्ना अदाअना वशग़लहुम अन अदाना व अज़हिर कलिमतल हक़ वजअलहल उलिया व अदहिद कलिमतल बातिल वजअलहा सुफ़ला इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नको नको डब्बा नको, चार